حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بیعت ہونے کا قصہ۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بچپن ہی میں بیعت فرمایا۔ نہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حافظہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور 70 اشعار کا ایک طویل قصیدہ پڑھ گیا۔ شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق گفتگو چلی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مصرع اس نے یوں پڑھا تھا۔ جو مخاطب تھا اس نے پوچھا کہ تم کو پہلی دفعہ میں کیا پورا مصرع یاد رہ گیا؟ تو بولے کہو تو پورے 70 شعر سنا دوں، اور بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں سارے کا سارا قصیدہ سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسلمان ساتھی شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حاضر خدمت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ بصرہ کے چند قاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو بہت کثرت سے روزے رکھنے والا ہے، بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ اس کی عبادت کو دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص رشک کرتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی سی عبادت ہم بھی کیا کریں۔ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، لیکن غریب کے پاس جہیز کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان حضرات کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولا جس میں 6 توڑے تھے۔ توڑا روپیہ یا اشرفی کی تھیلی کو کہا جاتا ہے۔ وہ نکالے اور ان حضرات کے حوالے کر دیے کہ اس کو دے دیں۔ یہ حضرات وہ 6 توڑے لے کر چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اس شخص کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا۔ یہ مال اس کے حوالے اگر کر دیا جائے گا تو اس غریب کو بڑی دقت ہوگی اور وہ جہیز کے انتظام کے جھگڑے میں لگ جائے گا، جس سے اس کی مشغولی بڑھ جائے گی اور اس کی عبادت میں حرج ہو گیا۔ اس دنیا کمبخت کا ایسا درجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گزار مومن کا حرج کیا جائے۔ ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی کہ ایک دیندار کی خدمت ہم ہی کر دیں۔ لہذا اس مال سے شادی کا سارا انتظام ہم سب مل کر دیں اور سامان تیار کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ حضرات بھی اس پر راضی ہو گئے اور سارا سامان اس رقم سے مکمل تیار کر کے اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سخاوت کا قصہ۔ ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پریشان اور ذلیل کرنے کے لیے یہ حرکت کی کہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کل صبح کو آپ کی دعوت کی ہے۔ سب جگہ یہ پیغام پہنچاتا ہوا چلا گیا۔ جب صبح کو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ گھر بھر گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سب کو بٹھایا اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگا کر ان کے سامنے رکھے کہ اس سے مصروف رہیں، اور بات چیت شروع کر دی اور بہت سے باورچیوں کو حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ اتنے میں وہ حضرات پھلوں کے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار ہو گیا۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ کیا
اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس دعوت کے سلسلے کو روزانہ جاری رکھ سکیں؟ انہوں نے عرض کیا، اتنی گنجائش موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس مجمع کی روزانہ صبح کو ہمارے یہاں دعوت ہے، روز آ جایا کریں۔ یہ زمانہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر فتوحات کی کثرت کا تھا، مگر ان حضرات کی سخاوت کے زور سے مال اس طرح جلد ختم ہو جاتا تھا جیسا کہ پانی چھلنی میں بھرا اور ختم ہوا۔ اس لیے جب ہوتا تھا تو خوب ہوتا تھا، اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو اپنے پاس کھانے کو 1 درہم بھی نہ رہتا۔ نہ جمع کرنے کا ان کے ہاں دستور تھا، نہ اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھنا۔ یہ جانتے تھے کہ کس جانور کا نام ہے۔ لاکھوں کی مقدار آتی تھی اور منٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 11 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن وہ اپنے والد کے حکم سے اکثر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو میں نہیں جانتا ہوں، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرط محبت سے اپنی آغوش عاطفت میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی، اے خدا اس میں برکت نازل فرما اور اس کے علم کی روشنی پھیلا۔ نبیذ پینے کی وجہ۔ ایک دیہاتی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آل معاویہ پانی میں شہد ملا کر پلاتے ہیں اور آل فلاں دودھ پلاتے ہیں، اور آپ لوگ نبیذ یعنی پانی میں کچھ دیر کھجور یا کشمش پڑی رہے تو وہ نبیذ بن جاتی ہے، آپ لوگ وہ پلاتے ہیں؟ کیا آپ لوگ کنجوس ہیں؟ یعنی اللہ نے تو بہت دے رکھا ہے لیکن کنجوسی کی وجہ سے نبیذ پلاتے ہیں جو کہ بہت سستی چیز ہے، یا سچ مچ آپ لوگ حاجت مند ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ نہ کنجوس ہیں اور نہ حاجت مند اور نہ غریب، بلکہ نبیذ پلانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی مانگا تو ہم نے اس سبیل کی نبیذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ نے پی لیا اور فرمایا، تم نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، ایسے ہی کرتے رہنا۔ فیضان نظر۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھیں اور ان کو نہایت عزیز رکھتی تھیں، اس لیے وہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے اور کبھی کبھی رات کے وقت بھی انہی کے گھر سو رہتے تھے۔ اس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہونے کا بہترین موقع میسر تھا۔